انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے عوام الناس کے لیے صحت کے بارے میں مختلف مضامین پیش کیے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے عوام خاص طور پر اپنے بیماریوں کے مسائل کی معلومات حاصل کر کے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کو ملیریا کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ ملیریا کیا بیماری ہے اور کس طرح پھیلتی ہے۔ ملیریا ایک خاص قسم کے پیراسائٹ سے پھیلتی ہے جو کہ ہیمو پیراسائٹ کہلاتے ہیں، یعنی خون کے پیراسائٹ کہلاتے ہیں۔ ان کے یہ پیراسائٹ پھیلنے کی وجہ جو ہے مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس پیراسائٹ کا سائیکل دو ہوسٹ کے اندر ہوتا ہے، ایک مچھر اور ایک انسان، یعنی کہ انسان اور مچھر کا میں یہ سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے جسم کے اندر اور کوئی شخص ملیریا کا مریض ہے اور اس کو اگر کوئی مچھر کاٹے گا اور اس کا خون پیے گا اور خون اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا تو وہ پیراسائٹ مچھر کے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گے اور وہاں پر اس کی افزائش نسل ہوگی۔ وہ افزائش کے بعد جب پیراسائٹ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور وہی مچھر دوسرے کسی نارمل انسان کو کاٹتا ہے تو وہ اپنے کاٹنے کے عمل کے ذریعے یہ پیراسائٹ اس کے خون کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ وہاں پر یہ پیراسائٹ خون میں شامل ہو کر دوران خون کے ذریعے جگر کے اندر پہنچتے ہیں اور جگر میں پہنچنے کے بعد وہ جگر کے سیل میں ملٹیپلائی ہونے لگتے ہیں اور ان کی افزائش نسل ہونے لگتی ہے۔ لیور سیل کے اندر جب افزائش نسل ہوتی ہے تو وہ سیل جو ہے جب زیادہ تعداد میں پیراسائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سیل پھٹ جاتے ہیں۔ پھٹنے کے بعد یہ پیراسائٹ کی ایک اور نسل جو ہے خون کے دوران خون میں شامل ہوتی ہے اور یہ خون میں شامل ہونے والی پیراسائٹ ریڈ بلڈ سیل کے اندر داخل ہو کر وہاں پر اپنی افزائش کرنے لگتے ہیں۔ جب ان سیل کے اندر بھی پیراسائٹ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ سیل بھی پھٹ جاتے ہیں اور پھٹنے کے بعد بہت زیادہ تعداد میں پیراسائٹ دوران خون میں شامل ہوتے ہیں اور اس پھٹنے کے عمل کے وقت ایک خاص قسم کا مٹیریل، ایک خاص قسم کے انزائمز جسم کے اندر خارج ہوتے ہیں، دوران خون میں خارج ہوتے ہیں اور مریض کو شدید بخار کا حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ سائیکل اس کا ملیریا کا سائیکل ہے۔ پیراسائٹ کا نام جو ہے پلازموڈیم ہے۔ اس کی 4 ورائٹیز ہوتی ہیں جن کی مثال کے طور پر پلازموڈیم اوول ہے، پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، پلازموڈیم ملیری ہے اور پلازموڈیم وائیویکس ہے۔ ان چاروں میں پلازموڈیم فیلسیپیرم زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ دماغ پہ حملہ کر کے سیریبرل ملیریا پیدا کرتا ہے اور اس کی جو پیراسائٹ ہیں ان میں عام دوائیں جو ملیریا کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی زود اثر نہیں ہوتی۔ تو ملیریا کے بچاؤ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مچھروں سے بچاؤ کیا جائے۔ مچھروں سے جو کہ مچھر جو ہے اس بیماری کے پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کی کاٹنے کے بچاؤ کے طریقے استعمال کیے جائیں جو کہ ہم آپ کو مختلف ڈینگی کے اسپریڈ کے اندر بتا چکے ہیں۔ ملیریا کے حوالے سے آج ہم آپ کو ایک بہت اچھی یعنی کہ آپ کو خبر بتائیں گے جو کہ BBC کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے کہ ملیریا کے خلاف اہم کامیابی۔ ملیریا سے جنگ کرنے کے لیے بہت عرصے سے بے شمار سائنسدان ایسی میڈیسنز اور ایسے ویکسین تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ یہ ملیریا جیسی خطرناک بیماری جس سے لاکھوں افراد ہر سال ہلاک ہو جاتے ہیں اس میں کامیابی ہو سکے۔ سائنسدانوں نے ایک ایسی ویکسین تیار کی ہے جس سے ملیریا سے بچاؤ کے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ براعظم افریقہ کے 7 ملکوں میں بچوں کے 2 گروپوں پر آزمائی جانے والی ویکسین کے ابتدائی تجربوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے استعمال سے ملیریا کی بیماری میں
مبتلا ہونے کے امکانات 50% تک کم ہو جاتے ہیں۔ ریسرچ کے نتائج کے مطابق ایسے بچے جنہیں یہ ویکسین دی گئی ان کے ملیریا کے مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات آدھے رہ جاتے ہیں۔ RTS نامی ویکسین ملیریا سے بچاؤ کے لیے تیار کی جانے والی 2 کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ دوسری ویکسین MSP3 کے نتائج بھی مثبت آ چکے ہیں۔ RTS ویکسین کو 18 ماہ کے تجربے کے دوران بر اعظم افریقہ میں 15,000 بچوں پر آزمایا گیا۔ دی نیو لینڈ جرنل آف میڈیسن میں چھپنے والی رپورٹ کے مطابق ملیریا ویکسین کو 7 افریقی ملکوں میں بچوں کے 2 گروپوں پر ٹیسٹ کیا گیا۔ بچوں کا ایک گروپ 6 سے 12 ہفتے کی عمر کا تھا، جبکہ دوسرا گروپ کے بچوں کی عمریں 5 سے 17 ماہ کے دوران تھیں۔ ویکسین کے استعمال کے 1 سال بعد پتہ چلا کہ ویکسین حاصل کرنے والے بچوں میں ملیریا میں مبتلا ہونے کے امکانات 50% کم ہو گئے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ملیریا ویکسین کے ٹرائل میں شامل برطانوی دواساز کمپنی GSK سے تعلق رکھنے والے اینڈریو وٹی کا کہنا ہے کہ ہم ملیریا کی پہلی ویکسین تیار کرنے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ تحقیق کاروں نے دی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں لکھا ہے کہ RTS ویکسین کے استعمال کے 1 سال کے اندر 5 سے 17 ماہ کے بچوں میں ملیریا کی بیماری کے امکانات 50% کم ہو جاتے ہیں۔ 6 سے 12 ہفتے کی عمر کے بچوں میں ہونے والی تحقیق کے نتائج بھی آنا باقی ہیں۔ صحت کے ماہرین کا خیال ہے کہ ملیریا ویکسین پولیو اور میزلس جیسی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تیار کی جانے والی ویکسین جتنی کارگر نہیں، اور ابھی تک یہ بھی واضح نہیں کہ اس کی تیاری پہ کتنے اخراجات آئیں گے۔ ملیریا ریسرچ سے منسلک افریقی ملک گھانا سے تعلق رکھنے والے نے کہا ہے کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم ملیریا کو سرے سے ہی مٹا دیں گے، لیکن میرے خیال میں اس ویکسین سے ملیریا کے پھیلاؤ پر تو قابو پایا جا سکے گا، لیکن اس کے مکمل خاتمے کے امکانات شاید ابھی نہیں ہیں۔ ہر سال دنیا میں 250 ملین افراد ملیریا کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں۔ 250 ملین ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے علاج کے اوپر اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑا اماؤنٹ ہے۔ 250 ملین افراد میں 250 ملین مریضوں میں ملیریا کے مریضوں میں سے 8 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہر سال 8 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افریقی بچوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ GSK کے تعلق رکھنے والے اینڈریو وٹی نے اس سے سائنس کی شاندار کامیابی گردانا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے منڈے کو کہا تھا کہ ملیریا کے مرض پر قابو پانے کے لیے بہت عمدہ کوشش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ملیریا کے مرض میں ہلاک ہونے والوں کی افراد کی تعداد میں گزشتہ 10 سالوں میں 20% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس طرح ملیریا سے بچاؤ کی ایک اور ویکسین MSP3 کے بھی حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ ملیریا ویکسین پر اٹھنے والے اخراجات دواساز کمپنی GSK کے تعاون سے ہوئی۔ امریکی بل اور میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن نے بھی اس ریسرچ کے لیے مالی امداد فراہم کی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایک دن جو ہے ملیریا کے مرض پہ پوری طرح قابو پا لیا جائے گا۔